بیٹھ کے زاروں کی طرح رونے لگ گئے. تو ایک شخص جبیر رحمۃ اللہ تابعی ہیں، وہ ان کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے قدرتا آپ اتنے بڑے حضور کے صحابی، اتنا اونچا مقام ہے، آج کے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کو فتح دی اور آپ آج کے دن میں بھی رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے جبیر تم سمجھتے نہیں، تم سمجھتے نہیں، یہ قوم اپنی زندگی گزار رہی تھی، ہر قسم کی آسائش سہولت ان کے پاس موجود تھی، کھا رہے تھے پی رہے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے اوامر کی پرواہ نہیں کی انہوں نے. پھر اللہ نے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا اور اب تم ان کا حال دیکھ رہے ہو. پھر آگے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے دین کو، اللہ کے اوامر کو توڑ دیتی ہے وہ یوں ہی برباد ہو جاتی ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ دینی زندگی وجود میں آئے. شروع سے اللہ پاک نے یہ بنیاد رکھی. دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا بہت اونچا مقام دیا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور آخر میں سے آدم علیہ السلام کو بنایا. فرمایا ہم نے یہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. اور جب ان کو پیدا فرما کے ان میں اپنا امر روح کو پھونکا، فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا اور علماء کرام سے سنتے ہیں کہ یہ سجدہ کتنا، بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ 100 سال کا سجدہ تھا. 100 سال تک آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑے رہے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ یہ 500 سال کا سجدہ تھا، 500 سال تک ان کے سامنے سجدے میں پڑے رہے. کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے. اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، وہاں ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ رہی. پھر ایک چوک ہو گئی اور اس کی وجہ سے پھر ان کو زمین پہ اتار دیا گیا. برسوں روتے رہے، ایک چوک ہو گئی. غلطی شیطان نے بھی کی، لیکن جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو آگے اکڑ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے کو جاتی ہے، اسے چاہیے یہ مجھے سجدہ کرے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. آگے اکڑ گیا. اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ جو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور جو بھی اس کی طرف توجہ بھی رونا شروع کر دیا. معافی یہ انسانی خصوصیت ہے، غلطی ہوتی ہے، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا. روتے رہے برسوں روتے رہے. کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف رکھے جائیں اور ان کی ساری اولاد کے آنسو جمع کر لیے جائیں پھر بھی ان کے آنسو بڑھ جائیں گے، اتنا روئے. جو حیا ہوتی ہے نا کہ اندر، اور کسی کے اندر اس کی قدر ہوتی ہے اپنے مالک کی اپنے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے واقعی بہت بڑی چوک ہو گئی. معافی مانگتے رہے، روتے رہے. اسی رونے میں ایک دن عرض کیا کہ اللہ آپ مجھے محمد کے واسطے سے معاف کر دیں. اللہ نے پوچھا کہ محمد کون ہے؟ یا اللہ میں نہیں جانتا، لیکن جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو اور میں نے آنکھ کھولی تو آپ کے عرش پر میری نگاہ پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں میں سمجھ گیا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ کے رکھا ہے اور یہ سب سے اونچی ہستی ہیں. فرمایا کہ ہاں آدم یہ آخری نبی ہے، تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، اور اگر ہم انہیں نہ پیدا کرتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتے. تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے یہ بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو اتنے بڑے آدمی ہیں، ابو الآدم، ساری بنی آدم کے انسانوں کے سب کے بات ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں. ان سے چوک ہو گئی، اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں سے واپس لے لی اور زمین پہ اتار دیا. اگر جس میں اللہ کی اپنی حکمتیں تھیں اس کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد پھر آگے اس سے بنی آدم کا سلسلہ چلایا اللہ نے. میرے بھائیو بزرگوں،
اسی طرح آگے نوح علیہ السلام جب وہ تشریف لائے تو بنی آدم کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کی مانو، اللہ کے احکامات پہ چلو، میں جو دینی زندگی آسمانوں سے لے کے آیا ہوں اس کو اختیار کرو، اس پہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے رہے، ایک ایک آدمی کی منت سماجت کرتے رہے، رات میں بھی دن میں بھی دعوت دی، کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر خیر خواہی، شفقت، رحم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتی ہے، اس سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام، ان کو بدلہ نہیں چاہتے، صاف کہتے ہیں کہ دیکھو میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اور دیکھو میں جو زندگی لے کے اس کو اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ تو 950 سال تک سمجھاتے رہے، 9.5 سال نہیں، 950 سال تک، 9 صدیاں بولے، منتیں کرتے رہے، سمجھاتے رہے، کوئی مان کے نہیں دیتا تھا کہ تالیاں پیٹتے، مذاق اڑاتے، بات کرنے لگتے، آگے منہ پہ کپڑا ڈال لیتے۔ تو کہ دیکھو اللہ کے بندو، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں باغات دے گا، اللہ تمہیں نہریں دے گا، وقت پہ بارشیں دے گا۔ لیکن نہیں سمجھے، دنیا کے فائدے بتائے، آخرت کے فائدے بتائے۔ ایک اکثریت مقابلے پر کھڑی رہی، چند 100 سے کم لوگ تھے جو ایمان لائے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آیا، اللہ نے سیلاب بھیج کر، پانی بھیج کر اللہ نے سب کو غرق کر دیا، سب کی صفائی کر دی اللہ نے، بس وہ چند ایک جو ایمان لائے وہ بچ سکے، ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان، وہ بھی مقابلے پر کھڑا ہو گیا، یعنی کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں جو ہے مجھے میں اس پانی سے بچوں گا، کہ بیٹا اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، ہم نہیں بچ سکتے۔ خیر وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو تھوڑے سے 80-85 آدمی جو بچے، ان سے پھر آگے بنی آدم کی نسل چلی، اور ان میں سے بھی صرف نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 3 بیٹے، جو تاریخ میں آتا ہے کہ 3 بیٹے، حام، سام اور یافس، ان سے پھر اولاد چلی، باقی کسی سے آگے نسل نہیں چلی، اس لیے ان کو آدم ثانی نہیں کہتے ہیں، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حام یہ جو افریقہ والے جتنے ہیں سب ان کی اولاد ہیں، یہ تاریخی روایت ہے۔ سام یہ جو گندمی رنگ والے یہاں والے یہ ان کی، اور یافس یہ جو چین وغیرہ یہ اور ترکیہ یہ یہاں کے لوگ، یہ ان کی اولاد شمار ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو دین ہوگا، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے نبی کے پیچھے چلیں گے تو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، چاہے تمہاری تعداد تھوڑی ہے۔ اور اگر دین نہیں ہوگا تو دنیا میں ایک شور مچتا ہے جی، جمہوریت، اکثریت جس کے ساتھ ہو گئی، کامیاب ہو گیا، اس کو زیادہ ووٹ مل گئے، یہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے اس بنیاد کو وہیں اکھاڑ دیا کہ دیکھو اکثریت اگر دین پر نہیں چلے گی، اکثریت دین پر نہیں چلے گی، اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے، اور تھوڑے سے لوگ دین پر چلنے والے ہوں گے، اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اپنی قوم کو سمجھایا، اور نمرود کو اس کو جا کے دعوت دی کہ دیکھو اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، کہ میرے سامنے لمبی چوڑی حکومت ہے، میں اس کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ پوری قوم مقابلے پر کھڑی ہو گئی، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن مان کے نہیں دی۔ کرتے کرتے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کو آگ میں جلانا ہے، اس نے ہمارے بتوں کو توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بت خانے میں چلے گئے، پہلے تو زبانی سمجھاتے رہے کہ دیکھو بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پر کرتے ہیں، عزت وہ دیتے ہیں، عمل وہ دیتے ہیں، حفاظت وہ کرتے ہیں، حالات وہ بناتے ہیں، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی مانو، اللہ کے حکموں پہ چلو، اس سے اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے۔ لیکن نہیں مانتے۔ پھر ایک دن وہ کوئی میلہ ٹھیلا تھا، وہاں چلے گئے، پیچھے بت خانے میں گھسے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، اور تھوڑا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کو نہیں توڑا۔ جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟
یہ کس نے کیا؟ کہنے کہ وہ نہ ہو یہ ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اس کو بلاؤ، اسی نے کیا ہوگا۔ بلایا، ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا؟ کہتے دیکھو بات یہ ہے کہ قاتل، اگر وہ قاتل کسی کو، یعنی کسی نے قتل کیا ہو تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی آلہ قتل کسی کے پاس ہو، یا جو ہے وہ خود اقرار کرے۔ اب اقرار کرنے والا تو یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو بڑا بت ہے اس کو کوئی غصہ آ گیا ہو اور اس نے کسی بات میں ناراض ہو کے سارے بتوں کو توڑ دیا، دیکھو تھوڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا کہتے ہو تم، یہ تو بیچارے کچھ کر نہیں سکتے۔ اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ طوف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے خداؤں پر جن کے تم سامنے جھکتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو۔ اس طرح سے لمبی چوڑی آگ جلا دی، یہ فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے۔ سب حتیٰ کہ گھر میں ماں اور باپ وہ بھی مقابلے پر ہے، وہ بھی ساتھ نہیں ہے، ایک آدمی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سارا نظام مخالف، سارا نظام مقابلے پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اوپر سے آسمانوں سے فرشتے آ گئے، آ کے عرض کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کر دیں۔ کہا کہ اللہ نے بھیجا کہ نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں، لیکن اجازت لے کر آئے ہیں۔ کہا کہ اما علیک فلاح، مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی حاجت، تم بھی پیچھے ہو جاؤ۔ جو نظام مخالف ہے اس سے بھی نگاہ ہٹا لی، اور جو نظام تائید پہ آ گیا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی۔ نہ اس سے ہوگا نہ اس سے ہوگا، نہ اس سے ہوگا نہ اس سے ہوگا، لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ کریں گے، اللہ سے ہوگا۔ اور کیا اسی جگہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، اور میں نے تو اللہ پر ہی اپنی نگاہ جما دی۔ اسی طرح آسمانوں میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، زمین میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ مخالف نظام یہ بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جو نظام تائید میں آیا یہ بھی مجھے نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، چھوٹی سی عمر تھی 10-12 سال، وہ بھی حضور کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو آپ نے کہا بیٹا تجھے کچھ باتیں کہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ میں کیا بیٹے لڑکے، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اے لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اے بیٹے جو بات تجھے پہنچی ہے وہ ہر حال میں تجھے پہنچنی تھی، خوشی غم راحت تکلیف، جو بات تجھے پہنچی ہے وہ ہر حال میں تجھے پہنچنی تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی بھی تجھ تک نہیں پہنچنی تھی۔ اے بیٹے ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، مل کر تجھے کوئی نفع دینا چاہیں نہیں، مگر وہ جو میں نے پہلے سے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ اور بیٹا ساری دنیا کے لوگ مل جائے، مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں بچوں کو کیا سکھائیں، بچوں کو کیا یہ سکھانے کی چاہیے، ایمان سکھائیں۔ یہ بات اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کرتے اعمال پر کرتے۔ گھروں میں یعنی والدین کی ذمہ ہے بچوں کی اولاد کی تربیت۔ بیٹے کا بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچوں کو ایمان سکھانا، اللہ سے لینے والا بنانا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی، نماز کے بعد ایک بچے کو دیکھا، 8-10 سال کا بچہ تھا، 10-12 سال کا، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھتا رہا، اس کے بعد دعا مانگتا رہا۔ اس کی نماز اور دعا کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس کو بتا دیا کہ بیٹا بات سنو۔ جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہارے والد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی تربیت کی انہوں نے، بڑی اچھی تمہیں انہوں نے نہیں، اب اللہ سے لینا سکھایا، یہ تھی تربیت، اللہ سے مانگنا سکھایا۔ میری والدہ نے کہنے لگے کہ اچھا بیٹا میں تمہیں اپنی پرورش میں لے لوں۔ تو اس نے کہا کہ چچا میری کچھ باتیں ہیں، آپ جیسے کہیں گے کر لیں۔ میں نے کیا بات؟ مجھے بھوک لگتی ہے تو آپ مجھے کھانے پینے کو دیں گے؟ بیٹا پرورش میں لوں گا تجھے۔ اللہ کہتے ہیں جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو وہ تمہارے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر ہے۔
اس بچے نے کہ آپ مجھے کھانے پینے کو دیں گے؟ ہاں بیٹا. اچھا مجھے سردی گرمی لگتی ہے تو اس کا بھی انتظام کریں گے؟ ہاں بیٹا وہ بھی دوں گا. اچھا میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے آپ شفا بھی دیں گے؟ میں نے کہا کہ سوچنا پڑے گا. کہنے لگے بیٹا دوائی تو میں لا کے دے سکتا ہوں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے. اچھا میں مروں گا تو مجھے زندہ بھی کریں گے؟ بیٹا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسے آدھے کام کریں گے، میرے آدھے نہیں کریں گے آپ. تو مجھے اسی کے ذمہ رہنے دے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے. میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے تندرستی دیتا ہے، میں مروں گا مجھے زندہ بھی کرے گا. بچوں کو ایمان سکھانا، ان کی تربیت کرنا. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے آپس میں. انہوں نے دیکھا تو ایک بچہ ایک کنارے پر بیٹھا رو رہا تھا. اس کے پاس چلے گئے. کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اگر تمہارے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ بادام نہیں ہے تو میں تمہیں لے دیتا ہوں، رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سر اٹھا کے دیکھا، کہا چچا کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے. جو چھوٹا سا بچہ سمجھ گیا، آج بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے. کہ دنیا کی زندگی لاکھ و لاکھ کھیل تماشا، میں اسی کے پیچھے ساری صلاحیتیں لگا. تو اس نے کہا کہ بیٹا تو مجھے بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے، بتا تو رو کیوں رہا ہے؟ مجھے بتا اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ میں نے کہا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہم آخرت کی تیاری کریں، اس لیے پیدا. اچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے. اس خوف سے کہ بیٹا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ بچوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں. نہیں بہلول میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں میری والدہ جب چولہے میں آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی چپڑیاں ڈالتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. تو مجھے خوف آتا ہے کہ جب اللہ پاک جہنم کی آگ بہکائے تو پہلے چھوٹے بچوں کو اس میں نہ ڈال دیا جائے، بعد میں پڑھو. اور رونے لگے. تو بچوں کو ایمان سکھانا، آخرت کا فکر سکھانا، اللہ کا خوف سکھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹے ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، مل کر تجھے کوئی نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے، اور نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے تیرے لیے لکھ رہا ہے. بیٹا تقدیر کا قلم ہر چیز کو لکھ چکا، سیاہی خشک ہو چکی، قلم اٹھا لیا گیا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ کے ارادے سے سب کچھ. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانا تو دونوں طرف سے نگاہ ہٹا لی، نہ جو نظام تائید میں ہے اس سے ہوگا نہ اس سے ہوگا. اور جب آگ میں پھینک رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، بب اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا. اور پھر میرے بھائی اور بزرگوں کو اللہ نے دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان پہ جو لوگ ایمان لاتے گئے اللہ نے ان کو کامیاب کیا. اور نمرود کو اس کی ساری فوجوں اللہ نے مچھر بھیج کے ان کے گوشت کو نوچ لیا، ختم کر دیا. اور نمرود جیسے کہ سر کے اوپر اللہ نے جوتے لگوائے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ دین ہوگا تو اللہ کامیابی دیں گے، دین نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے ناکامی اور پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی نبی ہی نبی ایک بیوی کی اولاد سے. تو اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے آ کے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی. بنی اسرائیل میں محنت کرتے رہے، دبے ہوئے تھے، اور اس کے فرعون کے اور ان کے ظلم، اس کے جو فرعونی تھے ان کے ظلم میں ان کو سمجھیں کہ دیکھو نماز کو بناؤ، تقوی اختیار کرو، ایمانی زندگی اختیار کرو. ادھر فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ پہ ایمان لاؤ. اس کے پاس گئے، اس سے جا کے بات کی، نے کہا کہ تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو میرے گھر میں پلا تھا اور بڑھا، اور پھر تم میرے آدمی کو مار کے تو بھاگ گئے تھے یہاں سے. تو کیا کہا کہ میں ہوں تو وہی موسیٰ ہوں، لیکن اب میں رسول رب العالمین ہوں. رسول رب العالمین، اللہ نے مجھے بھیجا، اس کا نمائندہ، اس کا پیغمبر بن کے آیا ہوں تمہارے پاس. ذرا خیال سے بات کرنا تھا. میں نے کہا کون رب العالمین؟
تو سمجھایا، اب اس کو دعوت دی پوری کہ دیکھو میں اس خدا کی طرف بلانے آیا ہوں جو آسمانوں کا، زمینوں کا، اس سب کے بیچ میں جو کچھ ہے، سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا پیدا کرنے والا، میں اس کی طرف بلانے۔ اس نے اپنے جو وزیر وغیرہ تھے، کابینہ، سب کو بلا لیا، سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور میں کہ دیکھو تو کیا ہے، میں تو اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو تیرا اور تیرے باپ دادا کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس نے کوئی بات کہی، میں کہ میں اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو مشرق کا، مغرب کا، اس سب کے بیچ میں جو کچھ ہے، سب کا خالق، سب کا مالک ہے۔ وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اس اللہ کے کرنے سے ہوگا، اس اللہ کی مانو، اس کی اطاعت کرو۔ تو اب اس کے اندر کہ میں تو پورے ملک مصر کا مالک ہوں، میرے محلات کے نیچے نہریں بیٹھے ہو، تم کیا ہو؟ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تم کیا ہو؟ مہین جھونپڑی میں رہنے والے، ایک چوگا پہننے والے، تم کیا ہو؟ تو اللہ پاک نے دیکھا، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن مان کے نہیں دیا۔ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ، تو وہ اس کو عصا کو ڈالا، وہ سانپ پہ بدل گیا۔ اسی طرح ہاتھ کا جو معجزہ تھا چمکنے کا، وہ دکھایا۔ لیکن ایمان تو اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ پاک ہی دلوں کے اندر ایمان داخل فرماتے ہیں۔ نہیں مانا، اپنے ظلم میں بڑھتا گیا، یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری میں بڑھتے رہے، دعوت میں بڑھتے رہے، ساتھیوں کو سمجھاتے رہے، منت سماجت کرتے رہے۔ تو بنی اسرائیل جو اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھے، پھر کرتے کرتے ان کو لے کے چلے، حتیٰ کہ آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے آ گیا کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون، دونوں کے بیچ میں آگے، دو موتوں کے بیچ میں پھنس گئے۔ تو اس پہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے بڑھیں تو سمندر میں ڈوب کے مریں، پیچھے ہٹے تو فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو کے مرے، ہم کدھر جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، انما ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً راستہ دے گا، وہ یقیناً راستہ دے۔ اللہ چاروں طرف سے ہم باتیں میں گر جائیں، چاروں طرف سے گر جائیں، جتنے نظام میں سب جمع ہو جائے، لیکن ہماری نگاہ اللہ سے ہٹنے نہ پائے کہ اللہ سے ہوگا۔ اس سارے باطل سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، باطل اپنا زور لگائے گا پورا۔ تو نگاہ صرف اللہ پر ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکل کے، اللہ اکبر، باتیں قریش نے سب نے فیصلہ کر لیا کہ نعوذ باللہ اس آدمی کے 100 ٹکڑے کرنے، اور گھر کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ بھئی ایسے ہے کہ اب پتہ ہے کہ باہر چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ یہ امانتیں ہیں، یہ ان کے حوالے کر کے اور تم میرے پاس مدینہ آ جانا اور یہیں آپ آرام کر لو۔ اچھا جی، امانتیں کن کی ہیں؟ یہ ہے امانت، یہ ہے امین۔ امانتیں کن کی ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس 100 والوں کو کھڑا کیا باہر، یہ ان کی امانتیں ہیں کہ ان کی بھی امانتیں ان کے حوالے کر کے پھر تم میرے پاس آ جانا۔ تو اس میں سے اللہ نے نکل کے جب گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں جبل ثور میں، وہاں تو غار ثور میں جب پہنچے، دشمن پیچھا کرتے اس کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تھوڑا گھبرائے، پریشان ہوئے، اور گھبراہٹ اس بات کی کہ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اب اس میں رو پڑے پریشان ہوئے کہ دشمن تو دروازے پہ پہنچ گیا۔ تو کیا فرمایا کہ ابوبکر لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معانا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو، چاروں طرف سے جتنا بھی نقشہ مخالف ہو جائے، وہ اللہ کی ذات پہ نگاہ رکھنا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ حفاظت ہے، نہ ہلاکت ہے، نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے، نہ امن ہے، نہ بے امنی ہے، اللہ سے ہوگا۔ وہ اللہ جس سے سب کچھ ہوتا ہے، اس اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس پہ عصا ماریے، سمندر پہ آسا مارا، اللہ نے بارہ
اس میں سے نکل کے پار چلے گئے بنی اسرائیل سارے. اور ادھر فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ جب اندر داخل ہوا تو پانی آپس میں ملا، اور چند لمحوں میں اللہ نے فرعون کو اس کی ساری فوجوں سمیت غرق کر دیا. اور قیامت تک کے لیے مثال اس کو قائم فرما دی اس یقین کو کہ دیکھو فوجوں سے، حکومتوں سے اس سے نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس بنیاد کو سمجھا. اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ جی مال سے کام بنیں گے، مال سے کام بنیں گے. اب قارون اتنا مال کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی لمبی چوڑی جماعت آدمیوں کی چلتی تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اتنا مال. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اس مال میں اللہ کا حق ہے. اس مال میں دیکھیے، مال اللہ دیتے ہیں. جس کو مال اللہ نے دیا متعلق اللہ نے کچھ احکامات، اور جس کو مال نہیں دیا اس کو احکامات نہیں دیا اللہ نے. تو مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. اس پہ سب سے پہلا جو حق ہے مال پر یہ ہے کہ آدمی اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے پر اپنے مال کو خرچ کرے، اس پہ خرچ کرے. مسجد ہے، مدرسہ ہے، دین کا کام ہے، اس پہ اپنے خرچ کرے. دوسرا حق مال کا ہے لوگوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرے. کوئی بھوکا، کوئی بیمار، کوئی ننگا، کوئی پیاسا، کوئی بیوہ، یتیم، ان پہ خرچ کرنا. لیکن قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اپنے بندے سے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری کوئی دوا دارو کوئی تیمارداری نہیں کی. اے اللہ یہ تو بندوں کی ضرورتیں ہیں، آپ تو ان سب سے مبرہ ہیں. دیکھیے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا. فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا. فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا کوئی دوا دارو کر لیتا تو مجھے بھی وہیں پاتا ہے. پہلی دو باتوں میں تو کہا کہ اس کا اجر میرے پاس پاتا ہے، تیسری میں کہا کہ مجھے بھی وہیں پاتا ہے. اس کی آواز دیکھو ذرا تھوڑی سی نا، کہ آواز اس کی اسپیکر کی نا تو جی نہیں یہ آواز اس میں ذرا دیکھو تو مجھے بھی وہیں پاتا ہے. تو لوگوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرنا، ان کو دیکھنا. تو دوسرا خرچ آدمی کے مال کا لوگوں پہ خرچ کرنا. اور تیسرا خرچ ہے وہ اپنی ضرورتوں پہ. اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو. 5 چیزیں ضرورت ہے، اس پہ ضرورت کے بغیر. ضرورت ہے ضرر سے، اگر نہیں پورا کرے گا تو تکلیف ہو. اس کو اس اجازت دیجیے 5 چیزیں: کھانا پینا جس میں دوا دارو بھی آ گیا، لباس، رہائش، سواری اور نکاح شادی. یہ 5 چیزیں ہر آدمی کی ضرورت. وہ اس پہ ضرورت کے بغیر آدمی خرچ کرے، باقی یا دین پہ خرچ کرے یا لوگوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرے. تو مال بھی اللہ کی طرف سے نعمت دی گئی ہے. تو قارون کو سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کے بندے اس مال کو جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح استعمال کرو. اس نے اور اس میں کم از کم زکوٰۃ تو دینی شروع کر دو تم، چونکہ جب کسی مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اللہ پاک اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں. خشکی یا تری میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا اگر اس کی زکوٰۃ دی گئی ہو. اور جو آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ پاک اس کے مال کو بڑھاتے ہیں. اللہ پاک صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں. صدقات کو بڑھاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں. قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. اوروں پہ خرچ کرنا. اے زبیر فرمایا کہ اے زبیر خرچ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر. رزق کا دروازہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. ہر روز ہر آدمی پر اس دروازے سے صدقہ ہوتا ہے، اس کے خرچ کے بقدر، اس کی عطا کے بقدر، اس کے صدقے کے بقدر، اس کی نیت کے بقدر. اے زبیر جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جو کمی کرتا ہے اس پہ کمی کر دی جاتی ہے، جو روک لیتا ہے اسے روک لیا جاتا ہے. اے زبیر سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے، بخل اللہ پر شک سے پیدا ہوتا ہے.
سخاوت اللہ کو یہ بھی سے پیدا ہوتی ہے. ہمارے بزرگ ہوتے تھے لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیمار تھے ریاست کے لیے، تو آواز میرے پاس وہ قصہ سن رہا ہوں. کہنے لگے کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نمبردار بڑا، اس کی خاصی لمبی چوڑی زمین تھی. تو حکومت نے طے کیا کہ وہاں سے ایک سڑک گزارنی ہے. اس کی زمین پہ گزرتی تھی سڑک بن گئی، اور اس ذمہ دار نے 24 گھنٹے میں ایک بس گزرتی تھی وہاں سے، ایک بس جاتی تھی ایک آتی تھی واپس. دور دور کے جو چھوٹے چھوٹے دیہات گاؤں تھے، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں سے وہ بڑے وغیرہ آ کے اس بس کا انتظار کرتے رہتے تھے، سفر کرتے. اس کو کیا کیا کہ وہاں تھوڑا سا سائبان سا بنا دیا اور کچھ 2 گڑھے پانی کے رکھ دیے. اس میں پانی ان کو اس میں گرمی دھوپ وغیرہ اس سارے میں وہ آرام کر لیں گے. پھر اس نے کچھ دن دیکھا کہ بھئی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بس نکل جاتی ہے. اب وہ بیچارے 4-5 گھنٹے پیدل چل کے وہاں پہنچے، پھر واپس جائیں، پھر دوبارہ آئیں. اس نے کیا کیا کہ 2-3 کمرے وہاں بنوا دیے، کوئی عورتوں بچوں کے لیے، کوئی مردوں کے لیے، اور اپنے گھر سے کھانا وہاں بھجوا دینا. وہ جو ٹھہر گئے ہیں وہاں بس نکل گئی، رات کا کھانا نہیں کھلا دینا، صبح کا کھانا کھلا کے ان کو پھر آگے اگلی بس پہ روانہ ہو جائیں گے. چلتا رہے سلسلہ. ایک دن کسی نے آ کے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے آتے ہیں تو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، کیوں تم اتنا لوگوں پہ خرچ کر رہے ہو، اتنا کیا فائدہ اس کے فضول خرچی اسراف. تو اس نے جا کے اپنی بیوی سے بات کی کہ بھئی چھوڑو اس کو، ختم کرو، کیا ہے. بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً جو ہے اس کی بات مان لی، اس کو ختم کر دیا. اس نے چند دن کے بعد خامد سے کہا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، ہم کبھی اپنی زمین پہ نہیں گئے، تو چلو کبھی چلو کل ہی چلتے ہیں. اگلے دن چلے گئے، وہاں اپنے کھیتوں میں چلے گئے. تو وہاں سارے پھرتے رہے، دیکھتے رہے، کرتے کرتے وہ جو کنواں تھا وہاں پہنچ گئے، اور کنویں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا تھا. وہ جو بیل چل رہا تھا اور رہٹ سے پانی نکل رہا تھا. وہ کنویں کے منڈیر پہ بیٹھ گئی وہ عورت، یہ اپنے کاموں میں لگ گیا. کوئی ادھر تھوڑا پتھر وغیرہ کوئی بیچ اس کو دیکھتا رہا. کوئی گھنٹے کے بعد آیا کہ چلو چلیں. کتنے چلتے ہیں، ابھی ٹھہرو. وہ پھر کام میں لگ گیا. پھر کوئی گھنٹہ گزرا، آدھا گھنٹہ، پھر کبھی چلے، اچھا چلتے ہیں ذرا تم نے. وہ کوئی 2-3 گھنٹے اسی میں ہو گئے. تو آ کے پاس کھڑے ہو گئے. تو اللہ کی بندی تو اس وقت سے کیا دیکھ رہی ہے؟ کہتی تم بھی دیکھو. کہتی کیا ہے؟ تو کنویں سے پانی نکل رہا. کہتے نہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ یعنی اتنا پانی کنویں سے نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، اور کہاں سے آتا ہے پانی؟ اچھا، تو اس کنویں سے جتنا پانی نکلا اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہوا، اللہ کے خزانوں سے اتنا پانی اور آ گیا. تو ہمارے گھر سے اگر اللہ کی مخلوق پہ کچھ خرچ ہوگا تو کیا اللہ کے خزانوں سے اور نہیں آئے گا؟ اور اس نے فوراً توبہ کی اور جا کے دوبارہ شروع کر دی. تو ماننے والے اب اللہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا مال زیادہ ہو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ان کے ساتھ سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان پہ خرچ کرے. لیکن تمہارے درہم میں سے بہترین درہم وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، ماں پہ، باپ پہ، بھائیوں پہ. کبھی کبھی بہت خیال آتا ہے کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا جی، کتنی محبت سے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو چھوٹی سی بچی کو 8-10 سال کی ہوگی، وہ اٹھی اور اٹھ کے گرمیوں کے دن تھے تو وہ باہر دروازے تک گئی دھوپ میں، پھر آ کے بیٹھ گئی. پھر کوئی 2-3 منٹ کے بعد اٹھی، پھر چلی گئی، پھر آ کے بیٹھ گئی. 8-10 دفعہ ایسے ہوا. تو میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہی؟ تو رونے لگے. کہتے بھائی ابھی تک مدرسے سے واپس نہیں آیا، چھوٹا بھائی ابھی تک، اور رونے لگے. کبھی بھائی بیمار ہو جائے، بہن ساری رات کوئی سر دبا رہی ہے، کوئی پاؤں دبا رہی ہے، کوئی ٹانگیں دبا رہی ہے. اس کی بہن بھائیوں میں محبت ہوتی ہے.
رات کے 12 بجے بہن نے کہا کہ مجھے یہ کھانا ہے، اور بھائی جا کے جو ہے موٹر سائیکل پہ جائے گا، پیدل جائے گا، جا کے کچھ نہ کچھ لا کے دے گا اس کو۔ تو گھروں کی چچا پھوپھو ہوتے ہیں گھر میں، والد صاحب کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، بھائی ہیں۔ اب وہ چچا جو ہے کندھوں پہ بٹھا کے بچے کو لے کے پھرتا ہے کہ جب میرا بھتیجا ہے اس کو کبھی غبارہ لے کے دے گا، کبھی کھلونے لے کے دے گا۔ پھوپھیاں گھر میں کیسے کوئی پیشاب پخانہ اس کو صاف کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، اس کو نہلائیں دھلائیں گی۔ اچھا تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو کیا کہتے ہیں کہ جی ہم چچا سے ملنے کو تیار نہیں ہیں، کہ ہمارا زمین کا جھگڑا ہے۔ بہن سے ملنے کو تیار نہیں ہے کہ جی ہمارا جائیداد کا جھگڑا ہے، ہمارا مکان کا جھگڑا ہے۔ ارے بھائی میرے دوستو، اللہ کے رسول نے بتایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے، آدمی کا چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اسی میں دوسری بات بھی ہے کہ چھوٹے بہن بھائی اولاد کی جگہ ہوتے ہیں۔ آدمی کی بہن، اس کا بھائی، یہ ابدی رشتے ہیں، ابدی رشتے۔ قیامت کے دن بھی یہ میری بہن بن کے اٹھے گی، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے داروں کو توڑنے والا وہ پھر اٹھ کے چلا جائے۔ میں کبھی کبھی اس جملے کو سوچتا ہوں کہ اس آدمی کو جو آدمی رشتے داری کو توڑنے والا وہ اٹھ کے چلا جائے، ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ میری خالہ تھی، میں نے ان سے بات چیت بند کر رکھی تھی، قطع تعلق کر رکھا تھا۔ آپ کے اس ارشاد کو سن کے ان کے پاس گیا، جا کے اپنی بات ان کو سنائی، ان سے معافی مانگی اور صلح کر کے پھر واپس آ کے بیٹھا۔ میں تم نے بہت اچھا کیا۔ جس قوم میں کوئی شخص رشتے داری کو توڑنے والا بیٹھا ہو، وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، پوری قوم محروم ہو جائے۔ وجہ کیا کہ اس قوم کی ذمہ ہے جو اس کو سمجھاتے ہیں کیونکہ ایسا نہ تو یہ رشتے داری ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آدمی کو بلایا کرتے ہیں۔ تو خیر اس طرح کے مال کا خرچ کیسے کرنا، اپنے اوپر ضرورت کے بقدر خرچ کرنا، باقی اوروں پہ خرچ کرنا، مہمان مسافر، کوئی بھوکا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ان پہ تو کاروں کو وہ سارے بہت سمجھائیں کہ دیکھو اللہ کا حق ہے، اس کو مان کے نہیں دیا، بلکہ مقابلے پر اور ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو حکومت لگائی جائے، بس اس میں بڑے سے بڑے قصور کو بھی معاف کر دیں۔ بس بات ہے بیان کے ٹائم ہی آنی چاہیے۔ آواز نہیں آ رہی اور جان بچاتے ہوئے اور آج بڑی شان سے داخل ہو رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا، اکیلے اللہ نے سب کچھ کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ نے کیا۔ اور اس نے ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور اس اللہ نے اپنے کمزور بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے اللہ نے لشکروں کو شکست دی، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ خیر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جب ابو سفیان کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، اليوم یوم الملحمہ، آج کا دن تکا بوٹی کرنے کا دن، اب تمہیں سبق سکھائیں گے تمہیں۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ شروع سے ایک تعلق تھا، مکہ کے زمانے سے دوستی بھی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کے حضور کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ اپنی قوم کو آپ، تو کہا کیا ہوا، سارا واقعہ سنایا
کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اسی جملے کو تھوڑا سا بدل. یہ ہے نبوت. کہتے ہیں کہ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کس کو کہتے ہیں؟ سب نبی کریم کہتے ہیں کہ جو جب دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں. انہوں نے کہا نا یوم ملحمہ، تو نام کو را سے بدل دیا. فرمایا کہ نہیں یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کھانے کا دن ہے، ایک دوسرے کو رحم کھانے کا دن ہے. اور پھر اور ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ تم لے کے چلو. تو اس سے ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو اندر بیت اللہ میں چلے گئے، سارے بتوں کو گرایا توڑ، اور قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل بھاگ گیا. باطل نہیں بھاگنے کی چیز، باطل نہیں بھاگنے کی چیز. سارے بت نکالے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، پھر باہر نکلے. اور سب کو یہ موجود تھے، سب کو یاد ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا. کسی نے گلے میں رسیاں ڈال کے، کسی نے اجڑی اوپر لا کے ڈالا، کسی نے آپ کے ساتھ گزرتے ہوئے داروں پہ لٹایا، کسی نے آپ کے ساتھ دونوں سب موجود تھے. بس سب کو یاد ہے کہ ہم نے کیا سلوک کیا. پوچھنا کیا سلوک کرنے والا. تو بڑی ہلکی سی آواز ہے کہ آپ کریم ہیں، کرم فرمائیں گے. آپ کریم ہیں، کرم فرمائیں گے. آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں. میں کہ ہاں، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اپنے بھائیوں سے کہا. میں وہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ تم سے کسی چیز کی پوچھ سب کو بازار اتنی سال کی ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری سب ایک. پھر حضرت عباس نے کہا کہ عباس وہ آپ کے بھائی کے بیٹے کا. حضرت عباس نے کہا، یعنی اشارہ کیا کہ ابو لہب اس کے بیٹے کا. ابو لہب کے بیٹے تھے تو دو بیٹوں کے ساتھ حضور کی دونوں بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. تو جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو پہلی گالی ابو لہب، پہلا پتھر ابو لہب نے مارا. تو آپ نے اور اپنے دونوں بیٹوں سے جا کے ان کو ان کے ساتھ ناراض ہوا اور کہا کہ کی بیٹی کو طلاق دو. ایک نے طلاق بھی دی اور برا بنا بھی کہا، دوسرے نے صرف طلاق دی اور خاموش تھا، کچھ کہا نہیں. وہ جو جس نے برا بنا کہا تھا وہ تو ایک واقعے میں جنگل سے گزر رہے تھے پورا، تو ایک شیر کو اللہ نے اس کے اوپر مسلط کیا. حضور نے بددعا دی تھی اس کو کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط کر. وہ اس کا باپ ابو لہب ڈرتا تھا کہ بھی اس کو جو ہے نا جی ضرور اس کو کوئی نقصان. تو جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک شیر جو ہے آیا اور ابو لہب کا اس کو اس نے چیر پھاڑ دیا. وہ ختم ہو گیا. دوسرا بیٹا اور ایک اور بیٹا، یہ دونوں بچہ حضور کے پاس کے بیٹے اللہ کے بیٹے کہنے تلاش کرتے ہیں. پتہ کیا تو وہ افراد میں بھاگے ہوئے تھے. وہاں سے وہ پکڑ کے جائے اور اس کے سامنے پیش کیا. ہم نے دونوں کو دعوت دی. اللہ کہتا کہ دونوں ہی آپ نے ان سے بات دونوں ہی مجھے دے یہ کون ہے، کس کی اولاد ہے، کون ہے بڑے بڑے بیٹے جو دین کا کام کرتے ہیں اور چل رہا میرے اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں اور دین پہ چلو گے، اس پہ کامیاب کریں گے. مال سے کام نہیں کرتے. لیکن جب نہیں سمجھ میں آئی مقابلے پر آ گیا اللہ پاک میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے تہمت لگائی ہے جی تہمت لگائی، کوشش کی اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ
انہوں نے میرے ساتھ جو ہے غلط کام کیا ہے، مجمع کے اندر اس کو میں کہ سچ بتاتا ہوں کام گئی وہ، اور اس نے کہا کہ جس نے مجھے پیسے دے کے کہا تھا کہ تم یہ تہمت لگاؤ مجھ میں، اس پہ موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں پڑ گئے اور اللہ سے دعا مانگی. اللہ سے اسے علماء کرام سے سننا اس کی وجہ کیا، یعنی اب وہ زمین نے جکڑ لیا اس کو، اب وہ بڑی معافی مانگتا رہا، بڑی معافی. نبی کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ اور تھا. یہاں نبوت پر براہ راست تہمت آتی تھی کہ نبی نے ایسا کہا. اس سے اگر کسی کی ذات پر ہو تو اس کو یہ تو نبوت پر ہی اس نے جو ہے تہمت لگائی ہے. تو دعا میں حتیٰ کہ کہ میرا مال جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس کا مال بھی اس کے ساتھ پہ رکھ دو، اس کے خزانوں سمیت اسی بات ہے. تو اس کو اس کے خزانوں سمیت اس کو اس کے زمین کے اندر جو دھنسا دیا. اور یہ بات اور یہ بنیاد قیامت تک کے لیے انسانوں کو سمجھا دی گئی کہ دیکھو مال سے کام نہیں بنتے، مال سے کام نہیں بنتے اللہ کے ارادے کے بغیر. اللہ بناتے ہیں اور اعمال پہ بناتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. اور جن کی دنیا میں دین ہوگا اللہ انہیں کامیاب کریں گے، دین نہیں ہوگا تو مال کے نقشوں کے ساتھ بھی وہ ناکام ہو جائیں گے. ایسے میرے بھائی اور بزرگوں، تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی واقعات ہیں، اب قوم عاد ہے بدنی قوت میں بہت آگے ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن ان کے نبی ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں ایسے یہ درخت کو ایسے جیسے جھاڑی کو اکھاڑتا ہے نا، ایسے ہلا کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. تو ان کو سمجھایا کہ دیکھو بدنی قوت کا ہونا نہ ہونا یہ تو ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے یہ نعمت ہے اللہ کی. فرمایا کہ کبھی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے دونوں کے لیے. اسی کبھی مومن ہوگا یہ کسی جنازے میں جائے گا، وہ قبر کھودنے میں مدد کر دے گا، کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے دور چلا جائے گا، کوئی کسی کا سامان اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دے گا، تو بہت سارے کام کر سکتا ہے ضعیف مومن کی نسبت. اگرچہ اجر دونوں کے لیے ہے. تو اب وہ اپنی اس قوت سے اکڑ گئے کہ اور کہنے لگے کہ من اشد منا قوت، ہم سے زیادہ بے ادھر متوجہ رہے ان کو کرنے لگنا. من اشد منا قوت، ہم سے زیادہ طاقتور کون، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں جو ہے یہ قوت دی ہے، وہ اصل وہ. لیکن نبی کی بات کو نہیں ماننا، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہمارے اس قوت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، دین پہ چلو گے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. دین نہیں پہ چلو گے تو تمہارے اوپر پریشانی آئے گی، تمہارے اوپر تو دین ہوگا تو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے. وہی ضابطہ ہے. ہم بدنی قوت تھی لیکن اللہ نے ناکام کر دیا، پریشان. اور میرے بھائیوں طرح اب صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس طرح کی ترقی میں بہت آگے. پہاڑ کھود کے ان کے اندر رہائش کی کالونیاں بنائی تھی، گھر بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے. یہ بھی انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ ہاں بہتر اندر جا کے گھر بناؤ. ساری چونٹیاں، بہت سارے کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر جا کے گھر بناتے ہیں، انہوں نے گھر بنایا ٹہرا میں بناتے. اور صالح علیہ السلام نے سمجھایا، دعوت دی کہ اللہ کے حکموں پہ چلو، اللہ کے نبی میں جو زندگی لے کے آئے اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تمہارے دونوں جہانوں میں تمہیں کامیاب کرے. لیکن بات نہیں مانی، نہیں سمجھ میں آئی. اللہ پاک کے فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے سب کے کلیجے پھاڑ دیے، سب کو ختم کر دیا اور کہا کہ صنعتی ترقی میں تم جتنا بھی آگے چلے جاؤ اس کام کو اللہ پاک کے بنانے سے بنے گی. دین زندگی میں ہوگا اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. پھر میرے بھائی اسی طرح قوم اسکبا زراعت میں بہت آگے لمبے چوڑے باغات، ان کے لمبے چوڑے کھیتی کے نظام، ایک ڈیم بنا ہوا تھا. آج بھی یمن میں اس کے اثرات موجود ہیں، سد معارف کے نام سے. اور 70 نہریں اس ڈیم سے نکلتی تھی، 70 نہریں.
تو شاید دنیا میں کوئی اتنا بڑا گیپ ہو جس میں سے 70 نہریں نکلتی ہوں. اور انبیاء کرام نے آ کے ان کو سمجھایا، ان کو کہ بھی دیکھو اس طرح ترقی سے یہ ٹھیک ہے لیکن اللہ کو بھول کے نہ کرو، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ. میرے بھائیوں بزرگوں، کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے کہ وہ پنجاب جو پورے ہندوستان کو گندم جاتی تھی یہاں سے، اس وقت ساری دنیا سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے. کیا وجہ؟ وہ اللہ پاک سے ناراض ہوتے ہیں نا جی، تو اللہ کی طرف سے حالات اس طرح کے آتے ہیں. دیکھو جب اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی اور اب وہ بیج جو ہے کس بنیاد پہ دیتے ہیں، کھاتے کس بنیاد پہ دیتے ہیں، جاسوسی نظام چلیں گے اللہ کے کیسے کوئی چیزیں پوری ہوتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے حالات بگڑتے ہیں. اب ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. نبی نے سمجھایا، منت سماجت کی کہ دیکھو اللہ پاک کی مانو اور میں جو زندگی لے کے آیا ہوں اس کو اختیار کرو. تو انبیاء کرام سمجھاتے رہے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے. پھر اللہ پاک نے اسی ٹائم کو ان کے اوپر توڑ دیا اور قیامت تک کے لیے بات سمجھا دی کہ دیکھو زرعی ترقی سے تمہارے کام نہیں بنیں گے، اللہ کو ساتھ رو کے پھر کام بنیں گے. قوم شعیب علیہ السلام اس کے اندر یہ بات، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی مراکز ہیں، اس پہ ان کا قبضہ تھا، ان کا کنٹرول اس پہ چلتا تھا کہ ہم دنیا کا کاروبار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو ہے ساری دنیا کی تجارت کو سنبھالے ہوئے ہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو اور اس میں ظلم نہ کرو، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلو. لیکن مذاق اڑاتے، نشہ ہوتا ہے کہ مال کا نشہ، چیزوں کا نشہ ہوتا ہے آدمی کو، اس نشے میں کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی، پلے نہیں پڑتی اس کی. حضور نے فرمایا کہ 2 نشے ہیں، سکراتان 2 نشے ہیں. ایک نشہ اس کی یعنی حب العیش، دنیا کی محبت کا نشہ، مال کا، چیزوں کا، اس کا نشہ، اور سکرات الجہل، جہالت کا نشہ، جہاں نہ اللہ کو پہچانتے، نہ اللہ کے ضابطوں کو سمجھتے، نہ اللہ کے رسول کی ماننے کو تیار ہیں. تو یہ جہالت کا نشہ اور دنیا کی محبت کا نشہ یہ آدمی کو صحیح چیز سمجھنے نہیں دیتی. تو اس تجارت کی منڈیوں کے مالک ہیں. اللہ پاک نے ایک نظام چلایا، بادلوں سے آگ برسی، زلزلہ ہے اور اللہ نے سب صفائی کر دی. تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ضابطہ ایک ہی ہے کہ زندگیوں میں دین ہوگا تو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے، دین نہیں ہوگا تو پریشانیاں آئیں گے، چاہے گھر میں ہو، چاہے ملک میں ہو، چاہے پوری دنیا میں ہو. یہ ایک ضابطہ ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، دیکھیے دین کے کسی ایک حصے پہ آدمی عمل کر، ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ پاک کا شکر ہے. لیکن جس حصے پہ عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ اس کو اس کا ضرور اجر دے گا. ایک آدمی نے سبحان اللہ کہا، جنت میں اس کے لیے درخت لگ گیا. الحمدللہ کہا، جنت میں درخت لگ گیا اس کے لیے. اور جنت کے درخت کوئی دنیا کے درختوں کی طرح تھوڑی ہے. بعض درخت تو جنت کے ایسے ہیں کہ 100 سال تک چلتے رہو ان کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا. اور بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کے اوپر والے حصے سے کپڑے بن کے نکلتے ہیں، نیچے والے حصے سے سواریاں بن کے نکلیں گی. دنیا میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا. کاٹن جو ہے، روئی اوپر والے حصے سے نکلتی ہے اور گدا گاڑی، بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی وہ نیچے والے تنے والے حصے سے بنتی ہے. لیکن وہاں پر آگے راست سواریاں نکلیں گی، کپڑے بنے بنائے سلے سلائے نکل آئیں گے. بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کے پتے سونے کے، چاندی کی اور چاندی کی شاخیں، ان میں سے ہوا گزرتی ہے تو موسیقی کی آواز پیدا ہوتی ہے. لیکن جنت میں جا کے بھی وہ موسیقی وہ شخص نہیں سن سکے گا جو دنیا میں گانے بجانے کی آواز سنتا ہے، وہ نہیں سن سکے گا. اسی طرح جنت کے جو مکان اللہ نے بنا رکھے ہیں، بعض مکان ایسے کہ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، مشک اور عنبر کا کارا اور ہیرے اور موتیوں کی کنکریاں، زعفران کی گھاس. اور بعض مکان ایسے ہیں جو ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، شیشے کے بنے ہوئے، چاندی کے بنے ہوئے، لیکن شیشے کی طرح سے شفاف، باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر آتا ہے. پوچھا گیا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا کہ بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے اور مصیبت زدوں کے لیے. پوچھا کہ ان میں داخل کیسے ہوں گے؟ وہ تو ہوا میں لٹک رہے ہیں. میں جیسے پرندے
اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں، ایسے تم اڑتے ہوئے میں جایا کرو گے اپنے گھروں میں۔ بعض مکان اللہ اکبر، جنت کے مکان اللہ کہتے کہ کسی آدمی کو اس بچہ بچپن میں انتقال کر دے، حضور نے پوچھا ایک دفعہ صحابہ سے کہ بے اولاد کون ہے، بے اولاد کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم تو بے اولاد اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے کسی بچے کا بچی کا یعنی اس کو کوئی اولاد نہ ہو اس کے پاس۔ کہ نہیں، بے اولاد وہ ہے جس کے کسی بچے کا بچپن میں انتقال نہ ہو، وہ بے اولاد ہے۔ اور میں کہ جب کسی کے بچے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اس بچے کی روح قبض کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک کے پاس آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، اے اللہ آپ کا حکم تھا، تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو توڑ دیا، اے اللہ آپ کا حکم، تم نے اس کے جگر کے پھول کو مسل دیا، آپ نے حکم دیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ ساتھ نے کیا کہا؟ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، بس ساری تعریف اللہ کی، اسی نے دیا تھا، اپنی ایمان پہ لے لی۔ اچھا اس حال میں بھی اس نے ہماری تعریف کی، اچھا ایسے کرو جاؤ جنت میں اور وہاں جا کے ایک شاندار محل بنا دو اس کے نام کا، اور اس کے اوپر لکھ دو بڑا سا بیت الحمد، بیت الحمد، کہ یہ محل وہ ہے جو اس پر ملا اس شخص کو کہ اس نے اس حال میں بھی اللہ کی تعریف کی، بیت الحمد۔ تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، دین زندگی میں ہوگا تو اس پہ کامیابی ملے گی، دین زندگی میں آئے گا تو اس پہ اللہ دنیا کے بھی آخرت کے بھی حالات کو بنائیں گے۔ جتنے بھی واقعات ہیں قوموں کے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ اب میرے بزرگ اور بھائیوں، دینی زندگی جو ہے اس وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف تمنا صرف چاہت سے ہم دیندار بن جائیں گے۔ دینی زندگی محنت سے آتی ہے، آدمی ماحول کو اختیار کرے، محنت میں کرے، اس پر اللہ پاک اس کی زندگی میں دین کو زندہ فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اس محنت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھایا جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام اس بات کو لے کے لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں، میلوں میں اور عکاظ اور وجنہ کے میلوں میں، پھر اب منا کے خیموں میں لوگوں کے پاس جا کے ایک ہی آواز لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اس کی دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ کے بازار ذوالمجاز سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، گورا چٹا اس کا رنگ ہے، 2 چادریں اس نے پہنی ہوئی ہیں، اور وہ یہ آواز لگاتا ہوا آ رہا ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی ہے، اس کا رنگ بھی گورا چٹا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بھینگی ہیں، ٹیڑھی ہیں اس کی آنکھیں، اور میں نے دیکھا کہ پیچھے والے کے پتھر مارنے کی وجہ سے آگے والے کی ٹانگیں خون سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو بازار میں اس طرح دعوت دیتا ہوا جا رہا ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک نئے دین کی بات کرتا ہے، نئے دین کی دعوت دیتا ہے۔ کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ کہ اس کا اپنا چچا ابو لہب ہے۔ اس حال میں بھی اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ میرے بھائیو، یہ لوگوں کے پاس چل کے جانا، گھر گھر جا کے ایک ایک آدمی کو جا کے سمجھانا کہ دیکھو بھائی، عزت اللہ دیں گے، امن اللہ پاک دیں گے، راحت اللہ پاک کی طرف سے ملے گی، حالات اللہ پاک کے بنانے سے بنیں گے، چاہے افراد کے حالات ہو چاہے قوموں کے حالات ہو۔ کہ اے لوگو، تمہارے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، تمہارے حاکموں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب تم میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا، تمہارا بھلا چاہیں گے، تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ اور جب تم میری نافرمانیاں کرو گے تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے سخت کر دوں گا، پھر وہ تمہارے اوپر ظلم ڈھائیں گے، ستم توڑیں گے۔ جب ایسا ہونے لگے تو اپنی حکومتوں کو، اپنے بادشاہوں کو برا بھلا کہنے کے بیکار کام میں نہ لگ جانا، اپنے عملوں کو ٹھیک کر لینا، میں پھر سے ان کو تمہارے لیے ٹھیک کر دوں گا، بدل دوں گا پھر سے۔ کہ اوپر سے نظام چلتا ہے، اوپر سے نظام چلتا ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کرتے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر پورا کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ نے احکامات دیے ہیں، آنکھوں کے متعلق احکامات دیے۔ دیکھیے اسلام پابندیوں کا نام ہے، اسلام پابندیوں کا نام ہے کہ آدمی پابند بن کے چلے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اس پہ اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب مل گیا اس کو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی 100 دفعہ دیکھے؟ کہا اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، تم 100 دفعہ دیکھو، 100 حجوں کا ثواب اللہ تمہیں دے گا۔ محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور اسی نگاہ سے اگر غیر محرم کو دیکھ لیا اس نے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کا خود نقصان ہو جائے گا، زنا کا، اس کو آنکھ کا جو ہے نا، آنکھ کے زنا کا اس کو گناہ ہوگا۔ اس کان سے اذان کی آواز سنی، قرآن کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی اس نے، اور اس کے جواب دیا۔ ہر کلمے پر اللہ پاک اس کو 20 لاکھ نیکیاں دیں گے۔ اذان کی آواز کو سنا اور اس کا جواب دیا، ہر کلمے پر 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اور اس کان سے گانے بجانے کی آواز سنی تو اس کو جو ہے وہ ایسے کان کو پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے گا۔ تو پابند بن کے چلنا، کان بھی پابند، آنکھ بھی پابند، زبان بھی پابند، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا۔ آدمی بعض اوقات گناہ کرتے 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 جہنم کے اتنا قریب پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بار اس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن ایک جملہ ایسا بولتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو زبان کا بول، اس کو دیکھنا کیا ہوگا، میرے اللہ کی حکموں پہ چلیں گے، یعنی کہ سارا نظام اللہ کی فرمانبرداری، اس کے بندے بن کے چلیں گے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بن کے چلیں۔ ہم فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی چھوڑ دے اور اپنے مالک کی مرضی پر آ جائے، اپنے مالک کی مرضی دیکھ کے چلے۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے غلام خریدا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جس نام سے آپ مجھے پکاریں گے وہی میرا نام ہے۔ کہنے لگے تم کھاؤ گے کیا؟ حضرت جو آپ کھلائیں گے وہ کھاؤں گا۔ تم رہو گے کہاں؟ کہا حضرت جہاں رکھیں گے وہاں رہوں گا۔ پوچھا کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں غلام ہوں، اور وہ غلام نہیں ہوتا جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ یہ سنا تو اللہ والے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ رہنا سکھا دیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، اور سب سے بڑے اللہ کے غلام محمد الرسول اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو ہم نے بہت ساری صفات دی ہیں، ان میں سے آپ کو سب سے اچھی صفت کون سی لگتی ہے؟ میں کہ اللہ میں آپ کا عبد ہوں، آپ کا غلام ہوں، بس میں یہ سب سے اچھا مجھے لگتا ہے، سب سے اونچی بات میرے لیے ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک یہودی عورت نے دیکھ لیا، یعنی کہ دیکھو ایسے کھانا کھاتا ہے جیسے غلام کھاتے ہیں۔ میں کہ مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہوگا؟ تو اللہ کی غلامی میں، اللہ کی بندگی میں بڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو نماز ہے نا جی دن میں ہے نا، 5 دفعہ دن میں، تو کل مولانا فرما رہے تھے نا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے 50 نمازوں کا اجر ملے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ کہتے کہ کسی آدمی کو مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ہے ایمان والا۔ اور نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے، کفر اور اسلام میں فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں، اللہ کتنی بڑی بات ہے، جو لوگ مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، اور فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اب ایک ہے خود اپنی تدبیروں سے کام کرنا، ایک ہے اللہ کے فرشتوں کی مدد سے کام کرنا۔ کہ آسمان سے کوئی مصیبت اترتی ہے
کوئی بلا کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے مختلف شکلوں میں، تو کہ بستیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور آخر رات میں استغفار کرتے ہیں، وہ آئی ہوئی مصیبت بھی واپس چلی جاتی ہے۔ یہ سب مصیبتیں جو ہے نا جی، مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، محبتیں آئیں گی، جوڑ ہوگا آپس میں، اللہ کا نظام ہے۔ ہم کر کے تو دیکھیں میرے بزرگوں بھائی، کوئی حال آ جائے مسجد کی طرف کو چلنا، نماز کی طرف کو چلنا، اللہ سے مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دفعہ، تو گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ جی کچھ نہیں۔ مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، دعا مانگی، پھر واپس آئے، پھر پوچھا، 2-3 دفعہ پوچھا، ہر دفعہ نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، اللہ نے انتظام کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ پیٹ میں درد ہے۔ میں کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک ہے نماز جیسی تیسی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن اس پر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، نماز بنانی پڑتی ہے۔ اب بڑھیا نماز کون سی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 20واں حصہ، کسی کو جو ہے آدھا، کسی کو چوتھائی، کسی کو پورا مل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی نماز پڑھتے نا جی، تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ نہ مار دی گئی ہو، اس سے ڈرتا ہوں۔ اب نماز دیکھو، نماز وہ ہے جو صحیح یقین سے پڑھی جائے، اللہ کے دھیان سے پڑھی جائے، حضور والا طریقہ سیکھ کے پڑھی جائے۔ اس کے لیے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے پوچھیں۔ اور میرے بھائیو، دین تو سیکھنے سے آتا ہے، دین سیکھنے سے آتا ہے، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ ایک آدمی کھیتی باڑی سیکھنا چاہتا ہے، کوئی شہری آدمی ہے تو اسے سیکھنی پڑے گی نا کسی جاننے والے کے پاس جا کے۔ ایک آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو پہلے سیکھے گا کسی کے پاس جا کے۔ تو دین جو ہے یہ بھی سیکھنے سے آتا ہے، دینی زندگی، اور اس کے لیے ہمیں علماء کرام کے پاس جانا ہے اور ان سے جا کے پوچھنا کہ جی بتائیے۔ دیکھو ہمارے ہاں پنجاب میں تو بس ایک ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ جس کو تھوڑا سا نمازی اور اس کو باشرہ دیکھتے ہیں، اس سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے جا کے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، علم تو پوری ہے۔ جیسے دیکھو ڈاکٹری کا ہم سمجھتے ہیں نا جی کہ بھائی 15-20 سال لگا کے ایک آدمی ڈاکٹری پڑھتا ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں ابھی بتاؤ سر میں درد ہے، اس کی کیا وجہ، کیا علاج ہوگا۔ ہر ایک سے نہیں پوچھتے، کیوں نہیں؟ کبھی کوئی قصاب سے، کوئی حجام سے، کوئی دھوبی سے جا کے پوچھتا ہے، ہاں ان سے ان کی لائن کی چیزیں پوچھے گا۔ اعزاز میں اور بلوں میں چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ تو ہم علماء سے جا کے بس ہر چیز پوچھ کے ان سے چلیں، گھر کی مستورات ان کے متعلق بھی مسائل علماء سے پوچھ کے ان کو بتائیں کہ دیکھو کپڑا پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ کپڑا پاک ہے، یہ کپڑا ناپاک ہے۔ اس طرح شادی غمی کے مسائل ان سے پوچھیں، کاروبار کے مسائل پوچھیں۔ دیکھیے کہ جو ایماندار تاجر ہوگا نا جی، اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، جو ایماندار تاجر ہوگا۔ لیکن بھائی ایماندار تاجر کون سا ہے؟ تجارت کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ ہے، یہ علماء سے پوچھے جاتے ہیں کہ یہ بتائیے میری دکان ہے، میں کس طرح سے کاروبار کروں کہ وہ مجھے یہ سارے ثواب مل جائیں۔ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کہ 9 حصے روزی اللہ نے کاروبار تجارت میں رکھی ہے، 9 حصے، ایک حصہ باقی چیزوں میں رکھی ہے۔ بازار اللہ کے دسترخوان ہیں، ان سے اللہ کی مخلوق کو روزی ملتی ہے، لیکن کون سے بازار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے تو ایک آدمی دیکھا، اس نے نئی دکان کھولی تھی، اس کے پاس آ گئے، اس سے پوچھا کہ تم نے بازار کا دین سیکھا ہے؟ بازار کا دین سیکھا ہے دکان کھولنے سے پہلے؟ کہ جی وہ تو نہیں سیکھا۔ اور اس کو ناراض ہوئے، ڈانٹا، اس کو ہاتھ میں کوڑا تھا وہ پھینکا زمین پہ، اس کے اٹھ بازار چھوڑ، بازار ہمارے بازاروں کو گندا نہ کرو، اور چلو مسجد میں جا کے وہاں جا کے پہلے بازار کا دین سیکھو، پھر آ کے دکان کھولو، یہاں پر پھر دکان کھولو، ورنہ ہمارے بازار گندے نہیں ہیں۔
صحابہ دعا کرتے تھے کہ ہمارے بازار تو مسجد کی طرح ہے، جیسے مسجد میں اللہ کے حکموں پہ آدمی چلتا ہے، اس طرح بازار میں بھی اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے۔ تو ہم تجارت کا دین سیکھیں، کھیتی باڑی ہے اس کے احکامات سیکھیں، اس کے احکامات ہم پوچھیں کہ جی باغ ہے، باغ کے اوپر بور آ گیا ہے، اس کو دینا جو ہے، اس کا آگے اس کو فروخت کرنا، اس کا کون سا موقع کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ، اس کو پوچھیں۔ اسی طرح بیج خریدنا ہے، اس کے لیے شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے، مجھے جو ہے وہ جو کیا وہ ٹریکٹر چلانا ہے، بٹائی پہ زمین دینی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں بزرگوں، ایک دن کا ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، پورا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن جا کے وہ پوچھے تو صحیح، میں رحمان کے بارے میں، اس کے ذات، اس کے احکامات کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھو، اور رحمان فاسأل بہ خبیر، جاننے والوں سے پوچھو، ہر ایک سے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہر جگہ علماء کرام موجود ہیں، ان سے جا کے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے پوچھ کے زندگی گزارے ہیں۔ اب یہ جو کھیتی باڑی اس طرح کرے گا نا جی، اللہ اکبر، دیکھیں جو آدمی اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے، مسجد قصبے میں ہے، تھوڑے فاصلے پر ہے، وہیں اس نے کھڑے ہو کے اذان دے کر نماز پڑھی، اللہ پاک اس زمیندار کو، اس مزارے کو، اس کسان کو 50 نمازوں کا ثواب دے گا وہاں پر۔ اس نے وہاں پر اذان دے کے نماز پڑھی، جنگل میں بکریاں چرا رہا، اس میں اس نے تو اس دوران میں اس نے نماز کا وقت آ گیا، اس کو اللہ 50 نمازوں کا ثواب دے گا۔ اور اچھا جو آدمی اس کو سیکھ کے کرے گا نا جی، اللہ اکبر، کیا بتایا کہ یہ کھیتی، یہ جتنی ڈوبے اس پر اللہ پاک اس کو صدقے کا ثواب دے گا، چاہے کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، کوئی انسان کھا لے، یہ فروخت کر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا اس کا۔ اچھا جتنی بھی کھیتی اگتی ہے، گندم ہوگی، چاول ہوگی، مکئی، یا کوئی پھلوں کا اس نے کوئی باغ لگایا ہے، جتنی جو کھیتی اگتی ہے، جو پھل اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ تسبیح اس لگانے والے کے حساب میں جاتی ہے، اس کے صحیفے میں اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ یہ یعنی اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے، لیکن کب ہوگا جب صحیح یقین سے اور حضور والا طریقہ سیکھ، حضور والے طریقے پر کریں گے۔ اس کے علماء سے ہم جا کے پوچھیں گے کہ بتائیے حضور کا طریقہ کیا ہے اس کھیتی باڑی کا۔ اسی طرح ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، ہمارے تھے سڑک بنا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کھدائی کر رہے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے طلحہ، ان کے ہاتھوں پہ نا جی گٹے پڑے ہوئے تھے، اس کے کسی چلا کے نا اسی تو گٹے پڑے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، چوما، اور ایک جملہ فرمایا، القاسم حبیب اللہ، ہاتھوں سے مشقت کر کے مزدوری کر کے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کی دوستی مل گئی ان کو۔ لیکن کب؟ جب یہ اللہ کے حکموں کو معلوم کریں گے اور حضور والے طریقوں کو سیکھیں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ اچھا بیچ میں اللہ کو کوئی حکم آ جاتا ہے، بڑا حکم آ گیا، نماز کا بڑا حکم ہے، اس کو چھوڑ کے مسجد کے لوگوں چل پڑے، نماز کا اہتمام کیا۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سارے اعمال ہیں، بڑے اونچے اعمال ہیں۔ دیکھیے دینی زندگی کوئی مشکل نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ دین یسر، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مشکل جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ماحول نہیں ہے، اس لیے مشکل لگتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ماحول میں آئے جائیں تو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں، جن بستیوں میں، جن علاقوں میں دینی فضا، دینی زندگی ہوگی، وہاں پر امن ہوگا، وہاں حالات اچھے ہوں گے، محبتیں ہوں گی۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی عراق سے آیا مدینہ منورہ، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے راستے میں مسلمانوں کو کیسا پایا؟ اس نے کہا جی جس بستی سے گزرا ایسے لگا کہ جیسے سب ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، ہر ایک اتنی محبت، اتنا ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ اور میں جہاں گزرتا تھا بستی والے کوشش کرتے تھے مجھے اپنے ہاں ٹھہرائے، ہر ایک مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا، اور ہر ایک مجھے کھانا کھلاتا، مجھے رات کو ٹھکانہ دیتا، جب میں چلنے لگتا تو مجھے راستے کی سواری بھی دیتا، راستے کا خرچہ بھی دیتا۔ ایسی پیاری زندگی میرے بھائیوں۔
ہر ایک کی جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہوگا، ہر ایک کی عزت محفوظ ہوگی، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے گا۔ تاجر ملازم کے فائدے کو دیکھے گا، ملازم تاجر کے فائدے کو دیکھے گا۔ ایک بوڑھا ایک نوجوان دونوں نے مل کے آپس میں اس پہ گندم اگائی، محنت کی انہوں نے۔ جب گندم تیار ہو گئے تو دونوں نے کہا کہ بھئی اب جو ہے اس کو ساری اگا لی، اس کو علیحدہ کر لیا بھوسا، اور وہ کہا کہ اچھا آدھی آدھی اس کو کر لیتے ہیں۔ تو اس نے نوجوان نے کہا کہ بڑے میاں آپ ایسے کریں، آپ اس پہ گدھے پہ لاد کے ایک دو گدھے آپ لے جائیں، پھر آپ ٹھہریے گا میں لے جاؤں گا، پھر اس طرح کریں۔ پہلے وہ دو تین گدھے وہ لے گیا۔ اس نے نوجوان نے سوچا کہ بوڑھا آدمی ہے، ضعیف ہے، میں تو چلو کو مزدوری بھی کر لوں گا، کچھ کام کر لوں گا۔ اس نے اپنے والے حصے میں سے نکال کے اس کے حصے میں ڈال دی کچھ۔ تو اچھا اب وہ آیا تو یہ لے کے چلا گیا۔ اس بوڑھے نے سوچا کہ میں تو بوڑھا پتہ نہیں چند دن کا مہمان ہوں، نہ میرے گھر میں بچے میرے سارے اپنے اپنے گاؤں میں، اکیلا کتنا مجھے چاہیے ہوگا۔ تو اس نے، یہ نوجوان ہے، بیوی بھی ہے اس کی، بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے، بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، اپنے حصے میں سے اس کے حصے میں ڈال دی کچھ اس نے۔ اچھا کرتے 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 یعنی شام کو انہوں نے شروع کیا لے جانا، صبح ہو گئی اور گندم ختم نہیں ہوئی وہاں پر۔ کسی اللہ والے سے ذکر کیا، کیا بات ہے، یہ تو ڈھیر ویسے کے ویسے ہی ہم اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جب سارا قصہ سنا تو برکت تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ پاک پھر جب اندر دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا رخ ہوتا ہے نا جی، دوسرے کو نفع پہنچانے کا رخ ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک برکتیں دیتا ہے۔ چیزوں میں برکتیں آتی ہیں، مال میں برکتیں آتی ہیں، وقتوں میں برکتیں آتی ہیں، صحتوں میں برکتیں آتی ہیں۔ اور جب اللہ پاک کسی چیز میں فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میری فرما برداری کی جاتی ہے تو میں برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی حد کوئی حساب نہیں رہتا، برکتیں دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھئی تم کیا ایک دوسرے کی زندگیاں بناؤ گے، ہم زندگیاں بناتے ہیں، پھر آسمانوں سے برکت آتی ہے، زمین سے برکت آتی ہے۔ ایک بادشاہ شکار پہ جا رہا تھا اور اللہ کی شان اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، تو ایک باغ میں پہنچ گیا، کہیں پیاس لگی ہوئی تھی، تھکاوٹ تھی، لباس انہیں شکاریوں والا پہنا ہوا تھا۔ تو یہ لباس جو ہے نا جی، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عرب آ گیا اور اس نے ان سے کہا، کہنے لگا کہ اس نے کوئی لباس جو آج کل کا مربع لباس پہنا ہوا تھا، تو مولانا تھوڑا سا ناراض ہوئے کہ کیا لباس تم نے پہنا ہوا ہے۔ خیر اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا، چیزیں پوچھنی تھی پوچھی۔ اس کے بعد اس نے کہا، بعد میں کہا کہ شیخ آپ نے مجھے اس پہ ڈانٹا تھا کہ میں نے یہ جو لباس پہنا، مانے لگے کہ لباس تمہیں اللہ نے لباس الملوک اور لباس الملائک، بادشاہوں والا اور فرشتوں والا لباس تمہیں پہنایا تھا، اور تم لباس الحمال پہن کے فخر کر رہے، یعنی مزدوروں کا لباس میں کہ بھئی کپڑا مشین میں نہ پھنس جائے، کہ اس میں اٹک نہ جائے، اینٹیں اٹھاتے ہوئے شکار کرتے ہوئے، میں نے اس لیے کہا شکاریوں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ بادشاہوں والا لباس وہ تو میں کہ ڈھیلا ڈھالا لباس، یہ سنت کے قریب ہے۔ تو خیر وہ بادشاہ جو ہے نا جی، وہ باغ میں پہنچ کے، انار کا باغ تھا، تو باغ والے سے کہا کہ کوئی اس میں سے اس کا رس پلاؤ۔ اچھا پہلے زمانے میں کیا تھا کہ باغ میں چلے جائیں نا جی، تو باغ میں جتنا بھی آپ وہاں بیٹھ کے کھا لو، اس کی کوئی رقم لیتا نہیں تھا۔ سارے باغ میں ہاں جو لے کے جائیں گے اس کا وہ فروخت کرتے تھے، وہ نہیں لیتے تھے۔ اور ہم نے تو بچپن میں سنا، ایک جملہ بڑے کہا کرتے تھے، دیکھا تو نہیں سنا بڑوں سے، کہتے کہ دودھ اور پوت بیٹا ہے، پوت کو بیٹا، دودھ اور پوت یہ بھی کبھی بیچا جاوے ہے، دودھ بیچنے کا، دودھ اور پوت یہ بھی کبھی بیچا جاوے ہے۔ اللہ کی شان ہے، اب جو ہے وہ بیچارے دودھ یعنی بھینسوں والے کے اپنے بچوں کو دودھ میسر نہیں ہے، کہ وہ بیچارے گوبر اٹھانے میں اور بھینسوں کو نہلانے میں، اور دودھ جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ایسی بے برکتی اللہ نے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں سے انار میں وہ ایک انار لے کے اس کا رس نکالا، پیالہ بھر گیا، اس نے پیا، اور دل میں سوچا کہ یہ باغ تو بڑا زرخیز ہے، اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے، اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے۔ تو اب وہ اسے کہا کہ یہ گلاس اور پلاؤ،
وہ گیا تو اب جو لے کے آیا تو ایک کے بجائے 3 اناروں سے پیالہ بھرا. اس نے کہا کہ یہ انار کسی آرڈر کے لے کے آیا کریں جی, اسی سے لے کے آیا. کیا بات ہوئی؟ تو اس نے وہ جو مالک تھا نا جی, اس نے چھوٹتے ہی کہا لگتا یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے. اسے نہیں پتا کہ بادشاہ ہے, حاکم کی نیت بدل گئی. یہ سب کوئی ناظر ہے, کوئی کونسلر ہے, کوئی اسی طرح سے آگے. تو کہنے لگتا یہ ہے کہ ہمارے حاکم کی نیت بدل گئی ہے. کہا کہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں سب بات یہ ہے کہ جب حکومتوں کی نیت پبلک سے لینے کی بن جاتی ہے, یہاں بھی ٹیکس لگاؤ, یہاں بھی ٹیکس لگاؤ, یہاں بھی ٹیکس لگاؤ, تو جب حکومتوں کی نیت پبلک سے لینے کی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک پیداوار سے برکت نکال دیتے ہیں. پیداوار سے برکت نکال دیتے ہیں اللہ پاک. اندر یہ جب توبہ کی, خیر کا زمانہ تھا, اللہ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ بھائی اچھا ایک پیالہ اور پلاؤ. اب جو گیا تو پھر ایک انار سے پیالہ بھر گیا. کہ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ بادشاہ نے توبہ کر لی, بادشاہ نے توبہ کر لی. اب میرے بھائیو, برکتیں اللہ پاک دیتے ہیں. اندر کی نیت اعمال اچھے ہوں گے, اللہ پاک برکتیں دے گا. ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا رخ ہوگا اور ہر موقع پر سامنے یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی بات ہے. اور جو ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں نا جی, کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں, بڑے بڑے فتنوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کی وجہ سے ہدایت کی روشنی دنیا میں پھیلتی ہے, ہدایت کے چراغ ہیں یہ, ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے. ہر وقت اس فکر میں رہنا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں, اللہ پاک برکتیں دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے حضور نے ایک دفعہ ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں دی. ان کھجوروں میں اب فرمایا کہ لیے ابو ہریرہ خود بھی کھا اور ان کو بھی کھلا. میں کھاتا بھی رہا, کھلاتا بھی رہا, کھاتا بھی رہا, کھلاتا بھی رہا, حتیٰ کہ حضور کا وصال ہو گیا. پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا, میں کھاتا رہا, کھلاتا رہا, ان کا بھی وصال ہو گیا. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا, کھاتا رہا, کھلاتا رہا, ان کا بھی وصال ہو گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, میں کھاتا رہا, کھلاتا رہا, حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو موقع تھا, اس ہنگامے میں میری وہ تھیلی گم ہو گئی. لوگوں کو ایک غم ان کی شہادت کا, مجھے 2 غم, ان کی شہادت کا بھی غم اور اپنی تھیلی کے گم ہو جانے کا بھی غم. اور کہتے کہ میں اتنا اس میں اتنے 100 من کھجوریں اس میں سے میں کھائی اور کھلائی میں نے. تو ایک زمانہ تھا دوسروں پہ لگانے کا رخ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک مسافر نے کہا رسول اللہ مسافر ہوں, سواری کو پاس نہیں ہے کہ گھر ہی چلا جاؤں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, فاقے سے زندگی, تو میری کچھ مدد فرما دے. آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میری اونٹنی ہے, یا آپ ان کو دے دیں. اونٹنی ان کو دے دی. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھروں میں جاؤ, کسی گھر سے کچھ کھانے کی چیز مل جائے تو ان کو وہ بھی دے دو. وہ کئی گھروں سے پوچھا, کہیں سے کچھ نہیں ملا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں چلے گئے اور گھر کے باہر, پردے کے باہر ان سے پوچھا کہ جی یہ مسافر ہے, حضور کا مہمان بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ بھی کچھ گھر میں کھانے کو تو دے دیں. تو کہنے لگی کہ سلمان 2 دن ہو گئے, نہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے, نہ میں نے, نہ بچوں میں سے کسی نے کچھ کھایا. دودھ پینے کے زمانے میں بچوں نے, حسنین نے فاقے برداشت کیے. تو لیکن کہنے لگی کہ یہ تو حضور کا مہمان ہے, ایسے تو میں اس کو نہیں جانے دوں گی. اور کیا کیا اللہ کو, یہ ہے بڑی, اپنی جو چادر تھی نا جی سر کی, وہ لپیٹ کے اور ان کو پردے کے پیچھے سے پکڑائی کہ جاؤ فلانی گلی میں وہ جو یہودی ہے نا شمعون, اس کے پاس لے جاؤ. اسے کوئی یہ چادر ہماری طرف سے گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ ہمیں جو دے دو, جب ہمارے پاس ہوں گے ہم تمہیں دے کے تو چادر واپس لے لیں گے. تو حضرت سلمان اس کے پاس چلے گئے, اس کو جا کے چادر دی اور اس نے کہا قصہ کیا ہے, ساری بات سنائی. تو بڑا حیران ہوا, کہنے لگا کہ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ چادر پکڑو, اٹھا کے یہ لے جاؤ, یہ ان کو واپس دے دو. جو بھی دیے اور ساتھ ایک بات کہی, کہنے لگا یہ نبوت ہے, یہ نبوت ہے. فاطمہ سے جا کے کہو میں تیرے باپ پہ مان لیا, میں تیرے باپ پہ مان لیا.
میرے بھائیوں، یہ تربیت تھی اللہ کے رسول نے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. انہوں نے کہا اس وقت میں تو بیٹی کے آنے کی عادت نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کسی پریشانی سے آئی ہے، دستک اس والی ہے. کہ اندر آ گئی اور کہا کہ رسول ابا جان، فرشتوں کا کھانا تو سبحان اللہ الحمدللہ، ہمارا کھانا کیا؟ کہا کہ بیٹی اللہ، یعنی ان حالات میں بھی اس کا رخ جو ہے آخرت کی طرف کو، اعمال کی طرف کو پڑا ہے. بیٹی تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دیتا ہوں، اور چاہو تو 5 کلمے بتا دیتا ہوں، 5 باتیں بتا دیتا ہوں. کہنے لگی کہ سوچا تھوڑا سا، کہنے لگی کہ 5 کلمے ہی بتا دیں، آپ 5 کلمے ہی بتا دیں. تربیت تھی کہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا. تو کہا کہ بیٹی جب بھی تمہارے پر کوئی حال ہوا کرے تو یہ پڑھ لیا کرو، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رب العالمین. اور ایک 5ویں بات ہے تو یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا رب العالمین یا ذی القوۃ المتین. یہ 5 کلمات پڑھ لیا کرو. تم واپس گئی تو نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ کیا دنیا لینے کے لیے گئی تھی؟ ابا جان نے نیند دے کے بھیج دیا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، ایک تربیت تھی کہ اوروں پہ لگانا، اوروں کو فائدہ پہنچانا. جس معاشرے میں زندگی آئے گی، آسمانوں سے برکتیں آئیں گی، زمینوں سے برکتیں آئیں گی. ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشک بھیجی، گھی کی بھری ہوئی، چھوٹے جانور کی اس کی تھے، اس کو مشک بنا کے اس میں گھی رکھ لیا کرتے تھے. خاتمہ کے ذریعے بھیجی، جا کے حضور کو دی، انہوں نے لے لی. اس کے بعد خالی جو وہ واپس کر دی، انہوں نے آگے وہاں لٹکا دی. وہ گھر کی بالکن میں آ کے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد تو اس میں سے گھی جو ہے ٹپک کے تو نیچے گر رہا تھا. تو بڑی حیران ہوئی، پر بلایا خاتمہ کو، تو دیکھے نہیں آئی؟ کہا جی دیکھے تو آئی تھی حضور کو. یہ کیا اللہ جانے، مجھے نہیں پتا. خیر وہ تھی، وہ مشکل لی اور دیکھے حضور کے پاس خود آ گئی. یا رسول اللہ، میں نے یہ گھی بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا. فرمایا کہ میں نے تو بلال سے کہا تھا کہ بھی نکال لو. حضرت بلال کو بلایا اور نے کہا جی میں نے تو اس طرح نچوڑا تھا کہ ایک قطرہ بھی اس میں نہیں چھوڑا. تو فرمایا جا اللہ نے برکت دی تھی. اور پھر حضور کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ کے زمانے میں، حضرت عمر کے، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے، ان کے زمانے میں جا کے وہ گھی ختم ہوا. تو اللہ پاک چیزوں میں برکت دیتا ہے، وقتوں میں برکت دیتا ہے، مالوں میں برکت دیتا ہے، صحتوں میں برکت دیتا ہے. جب میرے بھائیوں بزرگوں یہ زندگی آتی ہے، لیکن یہ زندگی میرے بھائیوں محنت سے آتی ہے، ماحول سے، محنت سے. اس کے لیے عرض کرتے ہیں، دیکھیے اللہ نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا، اور یہ پکی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. جو ذمہ داری پہلے نبی ان کے ذمہ ہوتی تھی، وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی ہے. اب یعنی یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. اب دیکھیے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے پہلا کام کیا ہے؟ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے. یعنی اس بچی کو دعوت کی بنیاد پہ اٹھانا ہے، ان کو داعی بنانا، اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے والا بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمیں ہر ایک کو اللہ نے اس کے لیے چنا کہ اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. میرا بھی یہ کام ہے، اور جو میری اتباع کرنے والا یعنی جو میرے اوپر ایمان لایا اس کا بھی یہی کام ہے، اس کو بھی اللہ نے اس کے لیے بھیجا. اللہ نے ہمیں آپ کو چنا، اس کام کے لیے بھیجا. اور جو اس کام کو اپنا کام بنا کے چلیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اللہ پاک ان کے ساتھ ہوں گے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا، اوروں کو پھرنے والا بنانا. دیکھیے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا، دنیا جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ ملے گا. علماء کرام اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کو ساری دنیا دے دے، وہ اس کا مالک بن جائے، ساری دنیا کا مالک بن جائے، اور وہ اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے. اس میں جو اس کو ثواب ملے گا، اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا. اللہ کے راستے. ایک عورت حضور کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کوئی عمل مجھے ایسا بتا دیں کہ میں گھر میں رہوں، وہ عمل کروں اور مجھے وہی ثواب مل جائے جو ان کو ملتا ہے. آپ نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے،
ایک طریقہ ہے کہ جب یہ نکلیں تو تم نماز کی نیت کر لو، نماز شروع کر دو، اور جب تک واپس نہ آ جائے سلام مت پھیرنا۔ جب یہ نکلیں تو اللہ کا ذکر شروع کر دو، جب تک واپس نہ آ جائے خاموش مت ہونا، اور جب یہ نکلیں تو روزے کی نیت کر لو اور واپس آنے تک افطار مت کرنا۔ یا رسول اللہ، اتنی لمبی نماز، روزہ، ذکر کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو کر بھی لے، نہیں کر سکتی، اگر تو کر بھی لے تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے اجر کا 10واں حصہ بھی نہیں پا سکتے۔ یہ چھوٹی بات ہے، 3 دن کے لیے جانا، چلے کے لیے جانا، 4 مہینے کے لیے جانا، ملکوں میں 7 مہینے کے لیے تیرنا اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہے۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے، میرے پاس مال ہے، اس میں سے کچھ حصہ میں خرچ کر دوں تو کیا یہ ثواب مجھے مل سکتا ہے جو نکلنے پر ملتا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے میں؟ آپ نے پوچھا کتنا مال ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی 6,000۔ تو اب وہ درہم تھی یا دینار تھی یہ واضح نہیں ہے۔ اگر درہم تھے تو آج اگر سمجھ نہ ہو کہ وہ 6,000 سے کیا مراد، تو اس کو 500 سے ضرب دے دو تو تقریباً 30 لاکھ روپے، 35 لاکھ روپے بن جاتے ہیں آج کے حساب سے۔ اور اگر دینار تھے تو اس کو 50,000 سے بلکہ 60,000 سے اس کو ضرب دے دو، اور وہ تقریباً 35-40 کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ تو اس نے اچھی خاصی رقم تھی، بڑی